بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ فلسطین کی سرزمین پر عمران نامی ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ ان کی بیوی حنا بہت نیک اور عابدہ خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں محبوب و مقبول تھے۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حنا فاقو بن قبیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حنا اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونگا منہ میں کھانا اگل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ممتا کے جذبات سے دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ ہم دونوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ حنا نے چند روز کے بعد محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں دلی مسرت ہوئی اور جذبہ شکر سے انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حنا کے شوہر عمران ماں بننے سے پہلے حنا کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر یہ احساس دامن گیر ہوا کہ میں نے جو نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو قبول کیا اور لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک ہوگا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما۔ یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس سے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 تا 37۔ حضرت مریم علیہ السلام جب شعور کو پہنچی تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام خالو تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور نبی تھے، اس لیے یہ سعید امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ محسوس کر دیا تاکہ وہ دن میں عبادت الہی میں مصروف رہیں اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی، ان کے سپرد ہیکل کی جو خدمت کی گئی تھی اس سے بھی نہایت احسن طریقہ سے پورا کرتی تھی۔ بے گمان رزق حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی
ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں کبھی کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ مریم علیہ السلام کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے تھے۔ ہر روز انہوں نے دریافت کیا کہ مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہاں مریم کا خاص مرتبہ ہے۔ ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس اللہ نے اپنی قدرت سے بے موسم پھل پیدا کر دیے ہیں، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بیٹا ضرور عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ جب اس کے پاس زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی دیکھتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ بلا شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 37۔ برگزیدہ عورت۔ حضرت بی بی مریم اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے زاہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کا درجہ اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو بارگاہ الہی میں برگزیدہ ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ سورۃ آل عمران آیت 42 تا 43۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدر رسولوں میں سے ہیں جن کی آمد کی بشارت متعدد انبیاء کرام نے دی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سائر سے ان پر طلوع ہوا اور رفاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ باب 33 آیت نمبر 20۔ حضرت یسیع نبی علیہ السلام کے صفحہ میں ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے میں سیدھے بناؤ۔ فرشتہ عابدہ و زاہدہ عفت مآب مریم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں، ضرورت کے بغیر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرق جانب لوگوں سے دور ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک انسانی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمایا، اگر تجھ کو کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم، خوف نہ کر، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو تعجب سے کہا، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا ہے؟ فرشتے نے کہا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اس طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کام میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح
اور نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر شیر خوار بچہ باتیں کرے گا، اور یہ سب اس لیے ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کریں گے، اس کو حکم سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بنائیں گے۔ قرآن حکیم نے ان واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت 45 تا 49۔ اور اے پیغمبر، کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو مجھے خدائے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، اور اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اور نہ میں بد چلن ہوں۔ فرشتے نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے ہوگا کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں، اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ سورۃ مریم آیت 16 تا 21۔ بشرا تقاضے کے تحت مریم پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی کیفیت نے اس وقت شدت اختیار کر لی جب ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، ولادت کا مرحلہ یہاں پیش آیا تو بہت بدنامی ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم سے تقریباً 9 میل دور کوئی سرا ساحر کے ایک ٹیلے پر چلی گئی، جو اب بیت اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد زور شروع ہوا، تو تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گئی، اور بعد میں پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے انتہائی دکھ سے کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اور لوگ میری ہستی فراموش کر چکے ہوتے۔ اے مریم، تو غمگین نہ ہو۔ تب خلستان کے نشیب سے فرشتے نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، پس تو کھا اور پی، اور اپنی آنکھیں بچے کے نظری سے ٹھنڈی کر، پھر اگر آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ سورۃ مریم آیت 24 تا 26۔
تنہائی اور تکلیف میں پیش آنے والے حالات سے حضرت مریم علیہ السلام پر جو خوف طاری ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی امیز باتوں سے راحت میں بدل گیا۔ تاہم یہ خیال بے چین کیے ہوئے تھا کہ اگرچہ خاندان والے اور قوم میری عصمت و پاک دامنی پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم سے پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے پوچھ لو، تیرا پروردگار قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے مطمئن ہو گئی اور بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔ جب شہر پہنچی تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا، اے ہارون کی بہن، یہ کیا تو نے بھاری تہمت کا کام کر لیا؟ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کرو، میں آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے نہایت تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح اس شیر خوار بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ مگر یہ بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کسی حال میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں میرا یہی شعور ہوگا اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا۔ اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورۃ مریم آیت 30 تا 33۔ اور اس عورت کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہاں والوں کے لیے نشان ٹھہرایا۔